السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں۔ تو چلو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تو واپس جا رہا ہوں، اب تم جانو اور سردار جادوگر جانے، شاہی پہلوان نے کہا اور تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ آؤ خواجہ امرو، اس آدمی نے جس نے بوتل کے پانی سے آگ بجھائی تھی آگے بڑھ کر خواجہ امرو سے کہا۔ اس کے ساتھ دو عورتیں بھی تھیں، وہ بھی امرو کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ تم کون ہو؟ تم نے یہ آگ کیوں بجھائی ہے؟ امرو نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرا نام شہزادہ جادوگر ہے اور یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ ہمیں سردار جادوگر نے اپنے گاؤں سے علیحدہ رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے ان دونوں سے سردار جادوگر کی مرضی کے خلاف شادی کی ہے۔ یہ دونوں سردار جادوگر کی قریبی عزیز ہیں۔ سردار جادوگر ہمیں 14ویں کی رات کو موت کی سزا دینے والا ہے، اس لیے ہم تمہاری مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ لیکن سردار جادوگر جب مجھے یہاں نہ دیکھے گا تو اسے پتہ نہیں چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں، امرو نے کہا۔ یہ بات تم نے سوچنی ہے۔ اگر تم سردار جادوگر کا خاتمہ کر دو تو ہم نہ صرف وہ سیاہ ہیرا تمہیں انعام میں دے دیں گے بلکہ ہم اس قدر انعام دیں گے کہ جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا، شہزادہ جادوگر نے کہا۔ شہزادے بھاگو، سردار جادوگر اپنے ساتھیوں سمیت ادھر آ رہا ہے، ایک عورت نے کہا۔ امرو کچھ کرو، شہزادے نے بے چین لہجے میں کہا۔ میں چادر سلیمانی پہن کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں، پھر سردار جادوگر کو معلوم نہ ہو سکے گا اور پھر تمہارے پاس بیٹھ کر اس بارے میں منصوبہ بتاؤں گا، امرو نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکالی اور اسے اپنے سر اور جسم کے گرد اوڑھ لیا۔ اس طرح وہ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ارے خواجہ امرو، تم کہاں ہو؟ شہزادے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بیویاں بھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ میں تمہارے پاس ہوں، تم واپس چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو سردار جادوگر آ جائے اور وہ تمہیں یہاں دیکھ کر کہیں سزا نہ دے دے، امرو نے کہا۔ تو وہ تینوں تیزی سے دوڑتے ہوئے جنگل میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ امرو بھی چادر سلیمانی اوڑھے ان کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ پھر کافی فاصلے پر پہنچ کر وہ ایک لکڑی کے بڑے سے مکان میں پہنچ گئے۔ یہاں سردار جادوگر کا جادو کام نہیں دیتا، شہزادہ جادوگر نے مکان میں داخل ہوتے ہی کہا۔ تو امرو نے چادر سلیمانی اتار کر زنبیل میں ڈال لی۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے، تم نے میری مدد کیوں کی اور کیسے کی، اور اس سردار جادوگر کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، امرو نے کہا۔ سنو خواجہ امرو، جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے، میں اس قبیلے کا شہزادہ ہوں۔ ہمارا سارا قبیلہ جادوگروں کا ہے، لیکن سردار جادوگر کا جادو سب سے طاقتور ہوتا ہے، اس لیے وہ سردار ہوتا ہے، اور سردار جادوگر کے پاس سب سے طاقتور جادو کاؤ کاؤ ہے۔ یہ اس قدر طاقتور جادو ہے کہ اس کا مقابلہ مجھ سمیت کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے جب ان دو لڑکیوں سے شادی کی تو سردار جادوگر نے مجھے منع کیا، کیونکہ ہمارے قبیلے میں مشہور ہے کہ جو شہزادہ 2 شادیاں کرے اسے ایک طاقتور جادو منوکا مل جاتا ہے۔ منوکا جادو مجھے شادی کے ساتھ ہی مل گیا، لیکن سردار جادوگر نہیں چاہتا کہ میرے پاس منوکا جادو رہے، اس لیے اس نے مجھے میری بیویوں سمیت یہاں سزا کے طور پر یہاں بھجوا دیا ہے، اور چاند کی 14ویں رات کو وہ اپنے کاؤ کاؤ جادو کی مدد سے ہمیں ہلاک کر دے گا۔ لیکن یہاں رہتے ہوئے مجھے تمہاری آمد کا پتہ چل گیا اور مجھے میرے منوکا جادو نے بتا دیا کہ اگر تمہاری مدد کی جائے تو تم سردار جادوگر کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ اس لیے میں دیوتاؤں کا پانی لے کر تمہارے پاس پہنچا اور اس دیوتاؤں کے پانی کی مدد سے آگ بجھا دی اور تمہیں ان تختوں سے آزادی مل گئی۔ لیکن اب ظاہر ہے سردار جادوگر اپنے کاؤ کاؤ جادو کی مدد حاصل کرے گا، اور پھر اسے جیسے ہی معلوم ہوگا کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے تو وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن 14ویں کی رات کے علاوہ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، اور جب تک تم اس مکان میں موجود ہو تم پر بھی وہ حملہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہی تم اس مکان سے باہر نکلے تو اس کے حملے کی زرد میں آ جاؤ گے۔ اس 14ویں کی رات کو یہ مکان بھی مجھے اور میری بیوی کو نہ بچا سکے گا، اس لیے اب تم نے سوچنا ہے کہ 14ویں کی رات سے پہلے اس سردار جادوگر کا خاتمہ کر دو۔ جیسے ہی اس کا خاتمہ ہوگا میں قبیلے کا سردار بن جاؤں گا۔
اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں سیاہ ہیرا بھی دے دیا جائے گا اور نام و اکرام بھی دل کھول کر ملے گا۔ شہزادے جادوگر نے کہا، لیکن کیا پیشگی انعام نہیں مل سکتا؟ عمرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا، یہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، صرف میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، وہ تم پیشگی کے طور پر لے لو۔ شہزادے نے کہا اور اپنی انگلی میں پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی جس میں ایک قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا اتار کر عمرو کو دے دی۔ عمرو نے انگوٹھی لی اور اسے جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اب تم فکر نہ کرو، میں اس سردار جادوگر کا خاتمہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ کیا یہاں کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں میں اکیلا بیٹھ کر ضروری عمل کر سکوں؟ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں آؤ، شہزادے نے کہا، اور وہ عمرو کو لے کر ساتھ والے ایک چھوٹے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ تمہارے لیے ہے، یہاں تمہاری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آئے گا، شہزادے نے کہا اور واپس چلا گیا۔ عمرو نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ میں اس سردار جادوگر کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہوں؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ سردار جادوگر کے پاس کاؤ کاؤ جادو ہے جو انتہائی طاقتور جادو ہے۔ جب تک اس کا جادو ختم نہیں ہوگا اس وقت تک سردار جادوگر کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس جادو کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس جنگل میں سے سنہرے رنگ کے ایک اژدہے کو تلاش کرو جو کسی درخت پر موجود ہوگا۔ اس اژدہے کو اگر تم وہ انگوٹھی کھلا دو جو شہزادے نے تمہیں دی ہے، چاہے تمہیں زبردستی سے یہ انگوٹھی کھلانی پڑے، تو اژدہا جیسے ہی یہ انگوٹھی کھائے گا وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی تم اس کا گوشت کاٹ کر انگوٹھی اس کے جسم سے نکال لینا، پھر اس انگوٹھی کو تم نے کالے چشمے کے پانی سے دھونا ہے۔ یہ کالا چشمہ بھی اسی جنگل میں موجود ہے۔ فرینڈز، کہانی ابھی باقی ہے، پھر ملاقات ہوگی کہانی کے اگلے حصے میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔